کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تینوں بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ تو یافس کے 11 بیٹے اور جو ہے وہ یافس کے اولاد میں سے یورپ، آذربائیجان، اٹلی اور کیسر روم بادشاہ، مصر کے شہنشاہ فرعون، ایران کے بادشاہ کسریٰ، عرب کے بادشاہ، اور یہ جو آریہ نسل ہے یہ مطلب سب پھر حضرت یافس کی اولاد سے یہ آگے نسل انسانی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ابہام، اور واللہ عالم کہ ہمارے جو علماء کرام تو قابل احترام ہیں، خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جو صاحبان علم و فہم ہیں، صاحبان شعور ہیں، جو صاحبان بڑے بڑے علماء ہیں، جو فہم و ادراک رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو دین کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں اور کسی تعصب، کسی اس میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بازاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ناسمجھ ہوتے ہیں اور جن کو پوری دسترس حاصل نہیں ہوتی ہے، ہسٹری کے بارے میں نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی باقاعدہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو سنی سنائی باتوں پر، لیکن یہ یقیناً یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو بات اس قدر مطلب عام ہے اور لوگوں کی زبانوں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ محض لوگوں کی جھوٹی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے بھی کوئی لابی ہو سکتی ہے کہ جس نے اتنی بات عام کی اور یقیناً یہ انبیاء ما سبق کی جو شان ہے ان کو گرانے کی، اور یہ ایک ناکام کوشش ہے اور گستاخی ہے، اور نبیوں کی جو شان ہے اس کے لیے یہ جو ہے ایک بہت بڑا المیہ، خاص طور پر جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پہلے انسان، پہلے نبی خدا اور پہلی حجت خدا جو روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جن کی اولاد ہی ان کی امت ہے، اور جن کو جو کھلا چیلنج جو شیطان کا ہے وہ سن کر اس دنیا میں آتے ہیں کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جا سکتی ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ وحدہ لا شریک نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرے، اور پھر تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس کے علاوہ شیطان مردود نے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کیا تم عالین میں سے تھے؟ اور اللہ کا ایک جو قرآن پاک میں واضح ہمیں فرمان ملتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس کا کفر ظاہر ہو گیا آدم کو سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کا خاص نمائندہ بن جائے، اور اللہ کے بعد معاذ اللہ نعوذ باللہ، چونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصومین علیہ السلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا فرمان ہے کہ آدم کی خلقت سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور اللہ کو سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، اللہ کی عبادتوں میں با کمال مقام پر اور عالین میں سے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اپنے آپ کو ان عالین میں سے سمجھ لیا ہے؟ اے شیطان مردود، تیرا آج کیوں تو چاہتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے دنیا و آخرت میں، جو دنیا اور آسمانوں پہ ملائکہ کی سرداری تو اس کو مل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بظاہر حق اس کا نہیں رکھتا ہے۔ اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور یہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا کھلا چیلنج بھی ہے کہ جو کچھ حضرات ہمارے یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان جماعت کا، اس گروہ کا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہر ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں، ڈائریکٹ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے نا وہ توسل اور تمسک اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس حوالے سے بھی کہ شیطان کا جو موقف تھا وہ موقف یہ تھا
کہ اللہ تو مسجود ہے، تو معبود ہے، تجھے سجدہ کیا جائے، تجھے سجدے کرتا چلا ہوا آ رہا ہوں میں، اور تجھے ہی سجدہ کیا جانا چاہیے، تو اس آدم کو کیوں سجدے کروا رہا ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ پہلے انسان کی خلقت ہی سے بتانا چاہتا تھا، اور تمام ملائکہ کو بتانا چاہتا تھا، اللہ تمام جنات کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ جنات بھی پہلے خلق ہو چکے تھے، جنات کی مخلوق بھی، کیونکہ یہ جنوں میں سے ہی تھا ابلیس بدبخت۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کی ریاضت و عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے بظاہر، اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ ملائکہ کا یہ سردار بن جاتا ہے۔ تو گویا اصل میں اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اور اس کی یہ اس میں شامل تھا پروگرام میں کہ اللہ کی میں نے اتنی عبادت کی ہے، تو عبادتوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بعد ہر اختیار عطا فرما دے گا، اور مجھے ہی جو ہے وہ کل کائنات کا، چونکہ اللہ اس کی نیتوں سے واقف تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہ تھی، انما الاعمال بالنیات، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کے خلق کرنے کے بعد کیونکہ ان کی ذریت میں نور محمدی تھا، نور محمد و آل محمد تھا، اس کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے لیے فضا ہموار کرنی تھی، ان کی عبادتوں سے اللہ اتنا خوش ہوا ان کے ریاضتوں سے، وہ عالم روحانیت میں، عالم نورانیت میں اس قدر اللہ کی عبادت اور ریاضت کر چکے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عالین میں شمار کر دیا، ان کا عالین کا مقام عطا فرما دیا، اور ان کو عالین کے لقب سے پکارا اللہ وحدہ لا شریک نے، اور ان کو ذریت آدم کے حوالے سے ان کی خاطر کائنات کو خلق کیا کہ جس طرح انہوں نے میری وحدانیت کا حق ادا کیا، میری معبودیت کا حق ادا کیا، مجھے سجدے کیے، میری عبادت و ریاست کی ہے، تو اسی طرح دنیا عالم میں ایک جہان پیدا کر دیا جائے کہ جو محمد و آل محمد کی خاطر ہو، جیسے انہوں نے مجھے راضی کیا ہے، تو لوگوں کی خلقت کا سبب ہی ان کی حمد و ثنا کو قرار دے دیا جائے کہ ان کو جو راضی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا، جو اللہ کو راضی کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کو راضی نہ کر سکے گا، جو ان سے محبت و مودت اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ اس قیامت کے دن اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جو وما ينطق عن هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی مرضی کے بغیر جو زبان کلام ہی نہیں کرتی، نطق ہی نہیں کرتی، تو اس زبان سے کہلوا دیا تھا کہ اے علی اگر سارے لوگ تیری محبت پہ جمع ہو جاتے تو ہم جہنم کو پیدا ہی نہ کرتے۔ تو برادران اسلامی، ہم ذکر کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس قدر طویل ہو سکتی ہے اور اتنی معنی خیز ہو سکتی ہے، اتنی سمجھ اور فہم والی گفتگو ہو سکتی ہے، قابل فکر گفتگو ہو سکتی ہے، اور انتہائی مسلمانوں کے درمیان جو حضرت آدم علیہ السلام سے کے بارے میں جو غلط اور جھوٹی روایات پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں جو غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کو خطاوار کہا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے حضور کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ کے لیے انسان کو، جو اللہ اپنی توحید کا اعلان بھی اگر کرتا ہے تو اپنے پاک محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، آپ کہیے قل هو اللہ احد، اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے کوئی اس سے جنا گیا، تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک
اپنے نبی سے بھی جو کے ذریعے کے سوا کسی کی نہ عبادت قبول کرتا ہے، اپنے محبوب کی رضا کے سوا، ان کے توسل کے سوا، ان کے توسل کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ قرار دیے بغیر اللہ وحدہ لا شریک بے شک ہر انسان کی سنتا ہے، ہر انسان کی اللہ وحدہ لا شریک شہرک سے بھی قریب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہر انسان کی سنتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ریاضت ہے، وہی مالک کل ہے، وہی خالق کل ہے، وہی پروردگار عالم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ مگر اللہ نے اپنے جو برگزیدہ بندے اور ہستیاں، چونکہ وہی ہستیاں اللہ کی معرفت رکھتی ہیں کہ جو اللہ کے نور سے خلق جن کو کیا گیا، اور جو اللہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے، اللہ کی رضا و منشا کے حوالے سے اللہ کے قریب ترین ہستیاں ہیں، وہ قریب ترین ہستیاں، اور قرب سے مراد جو ہے وہ فاصلوں کی نزدیکی نہیں ہوتی ہے، قرب سے مراد رضا کی قربت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہے، اللہ کی اتنی رضا کے مالک ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور عبادت و ریاضت میں اس درجہ کمال پر ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے شاید حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو اور اس شیطان مردود کو جھکنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ نے اس آدم کی ذریت سے رحمت للعالمین کے نور کو اس دنیا میں جلوہ گر کرنا تھا، ان کے حوالے ان کی ذریت میں تھا، ان کی پیشانی میں تھا، اور پھر ایک مخلوق کو پیدا کرنا تھا کہ جو مخلوق ایسے ہی محمد و آل محمد کی ثنا کرتی، آل محمد کی فضیلت بیان کرتی، ان کی فضیلتوں کا اقرار کرتی، ان کی معرفت حاصل کرتی، ان سے مودت و محبت اختیار کرتی کہ جیسا محبت و مودت اختیار کیے جانے کا حق ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلامی، تو وہ بھی تو یہی کہتا تھا شیطان بھی کہ تیری عبادت کروں، تو مسجود ہے، تو معبود ہے پروردگار، اس کو کیوں سجدہ کرواتا ہے، تجھے سجدہ کروں۔ اس اللہ کے سجدے سے تو وہ انکاری نہیں تھا، نہ کوئی بینک تھے، نہ کوئی ڈکیتی تھی، نہ کوئی حرام کاری تھی، نہ کوئی چوری تھی، نہ اغوا تھا، نہ زمین کا لالچ تھا، نہ زر کا لالچ تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا یہی کہ اللہ کے اس نمائندے کا انکار کر بیٹھا، اللہ کی اس حجت کا انکار کر بیٹھا، اللہ کے اس خلیفۃ اللہ کا انکار کر بیٹھا کہ جس کو اللہ نے اپنی جانب سے مقرر کیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے کا انکاری ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے یہاں سے، اور دوسری بات جو ہے انتہائی قابل غور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء گرامی قدر، امام، اولیاء اللہ، کیسے اللہ وہ علم غیب کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، تو آئیے دیکھیے کہ شیطان کہہ رہا ہے ابھی آدم کو خلق کیا جا رہا ہے، اور اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ہم آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اور آواز آتی ہے ملائکہ کی جانب سے کہ اے پروردگار، اے میرے اللہ رب، بالخصوص شیطان کی طرف سے کہ یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، اور ہم تیری عبادت و ریاضت کرنے والے ہیں، ہمیشہ تیری عبادت و ریاضت میں ہیں۔ تو یہ انسان جس کو بنی آدم، جو حضرت آدم کو خلق کر رہا ہے، اور یہ جو انسان مٹی سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اور نسل آدم چلانے کا پروگرام ہے، اور دنیا میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو یہ فساد برپا کرے گا۔ اور پھر مختصر کرتے ہیں کہ اس کو کس نے بتایا تھا شیطان کو کہ یہ آدم زمین پہ جا کے فساد کرے گا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ناحق قتل کر دیا، اس سے بڑا فساد ہو بھی کیا سکتا ہے۔ تو ابھی آدم کی خلقت ہو رہی ہے، ابھی آدم کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ اتنا عرصہ پہلے پیشن گوئیاں کر رہا ہے کہ یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، اور جیسا کہ اس نے کہا ویسے ہی فساد ہو گیا، اور ایک ناحق کا خون اور قتل سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ ہے
لمحہ فکریہ کہ جس کے بارے میں آپ سے گزارش کی گئی کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ علم یہی ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کا آپ کو انفارمیٹو علم عطا کرتے ہیں، جو اپنی سالوں کی ریسرچ کو اور سالوں کی جو محنت ہے وہ آپ کے سامنے آشکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو بھی ویڈیوز ہیں ان کو سنیں، جو انفارمیٹو ہیں، جو موٹیویشنل ہیں، جن کو جو ایک عرصہ دراز سے جھوٹی روایات ہیں، جو ان سے آپ کی جان چھوٹتی ہے، آپ کو صحیح علم عطا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ جو باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ جھکنے والے ہوں، جو باب مدینۃ العلم کی مودت اختیار کرنے والے ہوں، جو باب مدینۃ العلم سے مودت اختیار کرنے والے ہوں، وہی تو عالم ہو سکتے ہیں، وہی تو جا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان، جیسا کہ حتیٰ کہ ایک ارشاد فرمایا گیا امام کی جانب سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی منکر بغض رکھنے والا قرآن بھی پڑھتا ہے تو قرآن اس سے اپنے معنی کو چھپا لیتا ہے، گویا اس کے اوپر قرآن کی آیات کے جو معنی ہیں وہ آشکار نہیں ہوتے۔ تفسیریں لکھتے رہیں، بحث مباحثہ کرتے رہیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ ہاں، صدق دل سے پہلے ان عقائد کو درست کریں کہ جن کی بنیاد پر آپ کو ایمان آپ کے قلوب میں، آپ کے دلوں میں داخل ہو۔ اور اس کے لیے بہت ساری آیات پڑھی جا سکتی ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، لیکن ان سے فرما دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے، لیکن ہرگز نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلامی، برادران گرامی قدر، آج کی جو گفتگو ہے، آج کی گفتگو سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیسے بڑھتی ہے، اور آدم علیہ السلام کی نسل کے بڑھنے کے حوالے سے بنی نوح انسان کے آدم و حوا سے آگے جو ایک سفر شروع ہوتا ہے انسانی زندگی کا، تو وہ کیسے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو غلط روایات ہیں ان کے حوالے سے آپ کی غلط فہمی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حامی